بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها وتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کیا میں پیروی کر سکتا ہوں آپ کی اس شرط پر یہ کہ سکھلائے تو مجھ کو اس چیز میں سے جو سکھلایا گیا ہے تو رہنمائی سے فرمایا خضر علیہ السلام نے کہ تحقیق تو ہرگز نہیں میرے ساتھ صبر کرے گا اور کس طرح تو صبر کرے گا اس بات پر جو تو نہیں احاطہ رکھتا اس کے ساتھ خبر کا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے عنقریب تو پائے گا مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا اور نہیں نافرمانی کروں گا میں آپ کے معاملے میں حکم میں فرمایا کہ اگر تو میری تابعداری کرتا ہے بس نہ پوچھنا مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرنا حتیٰ کہ میں بیان کروں خود تیرے لیے اس کو ذکر کروں پس چلے جب دونوں حتیٰ کہ جب سوار ہوئے کشتی میں تو پھاڑ ڈالا اس کو توڑ ڈالا خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے آیا تو توڑتا ہے اس کی کشتی کو تاکہ غرق کرے تو اس کے سوار ہونے والوں کو البتہ تحقیق تو آیا ہے بہت بڑے بھاری کام میں بھاری کام خطرناک کام کیا ہے فرمایا خضر علیہ السلام نے آیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تحقیق تو ہرگز نہیں طاقت رکھتا میرے ساتھ ٹھہرنے کی صبر کرنے کی فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے نہ پکڑ مجھ کو تو اس چیز کے ساتھ جو میں بھول گیا ہوں اور نہ تنگی کریں میرے معاملے میں تنگی زیادہ پس چلے دونوں حتیٰ کہ جب ملے وہ دونوں ایک بچے کو پس قتل کر دیا اس کو خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے قتل کرتا ہے تو بچے کو نفس کو جو پاک ہے بغیر کسی گناہ بغیر کسی بدلے کے البتہ تحقیق تو آیا ہے بہت بے جا کام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون حجاج کرتے کرتے دریا کے کنارے کے اوپر جب حضرت خضر علیہ السلام کو ملے تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں تو خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون سے موسیٰ ہیں
انہوں نے فرمایا کہ میں وہ موسیٰ ہوں جس کو اللہ پاک نے نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، میں وہ موسیٰ ہوں۔ کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ علم سیکھنا۔ خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور پیغمبر ہیں۔ خضر علیہ السلام صرف اللہ کے نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر آئے، لوگوں کو پہنچائے، اور رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر آئے، لوگوں کو پہنچائے اور اس کو اللہ دین اور شریعت اور کتاب بھی نئی عطا فرمائے۔ نیا دین اور نئی شریعت، نئی کتاب عطا فرمائے اللہ پاک، اس کو کہتے ہیں رسول۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور اللہ کے رسول بھی تھے۔ تو رسول کی شان نبی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب خضر علیہ السلام تو یعنی صرف نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن علم سیکھنے کے لیے نبی کے پاس چلے گئے، یعنی ادنا سے علم سیکھنے کے لیے چلے گئے، اعلیٰ آدمی۔ علم کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اعلیٰ سے ہی علم سیکھنا ہے، جہاں سے بھی علم نصیب ہو علم سیکھنا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے علم سکھلائیں، اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو میرے ساتھ صبر نہیں کرے گا، کیونکہ میرے پاس میرا علم اور ہے، آپ کا علم اور ہے۔ اور اللہ کا نبی یا کوئی نیک بندہ جب کوئی غلط کام، شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، اس کو روکتا ہے۔ تو میرا علم جو ہے وہ تو تکوینی ہے، جب آپ میرے کاموں کو دیکھیں گے آپ اعتراض کریں گے تو آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا، میں صبر کروں گا، آپ کی باتوں پر، آپ کے کام پر میں صبر کروں گا، میں نہیں اعتراض کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا چلو میں آپ کو ساتھ لے کر چلتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی بھی میں کام کروں تو آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، مجھ سے پوچھنا نہیں۔ میں خود اگر بتلا دوں تو اور بات ہے، آپ نے نہیں پوچھنا کہ یہ کام کیوں کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سوال جو ہے نا، سوال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شفاء العی سوال، جاہل آدمی کی شفا جو ہے وہ سوال میں ہے۔ جہالت تب ہی ختم ہوتی ہے جب آدمی سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، پوچھے گا تو جہالت ختم ہوگی، علم ہوگا، سمجھ آئے گی۔ لیکن خام خواہ سوال کرنا، بے جا سوال کرنا، یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ خام خواہ اگلے آدمی کو تنگ کرنے کے لیے، اس کا علم چیک کرنے کے لیے کہ دیکھو اس کو کچھ آتا بھی ہے یا نہیں آتا، یا اس لیے سوال کرنا کہ مجھے کچھ ایسا مسئلہ پوچھوں تاکہ مجھے کوئی سہولت مل جائے، کوئی آسان مسئلہ مجھے مل جائے، اس نیت سے اگر سوال کرتا ہے تو یہ جہالت ہے اور گمراہی ہے۔ اس سے اللہ پاک نے منع فرمایا، اور فرمایا قرآن پاک میں تم بھی بنی اسرائیل کی طرح میرے نبی سے سوال مت کرنا ورنہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ بنی اسرائیلیوں کی عادت تھی خام خواہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کرنا، بس خام خواہ۔ آج ہم لوگ بھی سوال تو بہت کرتے ہیں لیکن عمل کی کمی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، میں آپ کے معاملے میں آپ کی مخالفت بھی نہیں کروں گا۔ اللہ کا نبی ہے لیکن جس سے علم سیکھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، کیا فرمایا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ استاد کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حالانکہ سیکھنے والا اللہ کا نبی ہے اور سکھلانے والا بھی اللہ کا نبی ہے، اور سیکھنے والا جو ہے شاگرد جو ہے صرف نبی نہیں بلکہ رسول بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، لیکن استاذ کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کروں گا۔
یعنی ادب جو ہے، ادب یہ دین کی پہلی شرط ہے ادب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین کلہ ادب، دین ہے ہی ادب کا نام۔ اگر نمازیں ہیں، روزے ہیں، تلاوت ہے، سجدے ہیں، خیراتیں ہیں، قربانیاں ہیں، حج ہیں، ادب نہیں ہے تو سمجھو کچھ نہیں ہے۔ بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ ادب بڑی چیز ہے بزرگوں، ادب علماء کا ادب، بڑوں کا ادب، استاذ کا ادب، چاہے کسی چیز کا بھی استاذ ہو اس کا ادب۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، فرما برداری کروں گا۔ بہرحال دونوں حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام چل پڑے۔ یہاں پر علماء نے بحث کی ہے کہ وہ حضرت یوشع جو تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم جو تھے، وہ ساتھ جو مچھلی لے کر چل رہے تھے، وہ بھی ان دونوں کے ساتھ تھے یا نہیں؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ تھے، بعض نے کہا ہے کہ نہیں، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ آپ گھر چلے جائیں۔ بہرحال اگر ساتھ ہوں یا نہ ہوں اس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کوئی وضاحت نہیں فرمائی۔ جب اللہ کے قرآن نے وضاحت نہیں کی تو ہمیں بھی خام خواہ اس بات کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں حضرات چل پڑے، ایسی جگہ پر چلے گئے جہاں پر کشتی پر سوار ہو کر دریا پار کرنا تھا۔ تو دیکھا وہاں پر کشتی ہے اور جانے والی ہے۔ اللہ نے دیکھا کہ دو نوجوان آ رہے ہیں، بڑے خوبصورت، پاکیزہ، پاک سیرت صورت، خوبصورت ہیں، اللہ کے نبی ہوتے بھی خوبصورت ہیں۔ تو یہ وہاں پر جب پہنچے تو انہوں نے ان دونوں کو سوار کر لیا۔ شاید وہ کشتی والا حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتا ہو، بہرحال دونوں کو سوار کر لیا۔ اس نے کرایہ بھی نہ لیا، کیسے نیک لوگوں، خوبصورت لوگوں سے میں کرایہ نہیں لیتا ہوں۔ جب دریا کے آخری کنارے کے قریب پہنچی نا کشتی، تو خضر علیہ السلام نے کلہاڑی یا کسی چیز سے اس کشتی کو نا سوراخ کر دیا، نیچے سے ایک پھٹا جو ہے نا توڑ دیا۔ نئی کشتی تھی، بالکل نئی، 0 میٹر۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک پھٹا توڑ دیا، کشتی کا سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر لیا کہ یہ آپ کشتی کو کیوں توڑ رہے ہیں؟ ایک تو اس آدمی نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں بغیر کرائے کے اس نے اٹھا لیا، اور نئی اس کی کشتی آپ نیچے سے سوراخ کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمیں غرق کرنے والی بات ہے کہ سارے کشتی والے غرق ہو جائیں گے۔ جب نیچے سے سوراخ کریں گے تو پانی اندر آ جائے گا اور ساری کشتی، سارے سوار جو ہیں وہ غرق ہو جائیں گے۔ آپ سب کو غرق کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ نے کیوں توڑا؟ ایک تو آپ سب کو غرق کرنا چاہتے ہیں، دوسرا اس کی کشتی کا آپ نے نقصان کر دیا۔ اور اللہ کی قدرت یہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو پھٹا توڑا یا سوراخ کیا، پانی اندر نہ آیا۔ یہ بھی اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، اللہ کے نبی کا معجزہ برحق ہے، پانی اندر نہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا آپ نے کیوں توڑا ہے، خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا آپ کو آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ صبر نہیں کریں گے میرے ساتھ، پھر آپ سوال کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا میں سوال نہیں کروں گا، آپ کیوں پوچھا آپ نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو مجھ سے غلطی ہو گئی، بھول ہو گیا، ابھی مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔ آگے چلتے چلتے ایک بستی کے قریب پہنچے، دیکھا بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک بچے کو پکڑا خضر علیہ السلام نے، اور جیسے دھوبی کپڑے دھوتے ہیں نا ایسے مارتے ہیں، بچے کے پاؤں کو پکڑ کر ایسے مارا، بچہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کھول پڑے، فرمایا کہ تو نے ایک پاک نفس کو، ایک پاک انسان کو، چھوٹے بچے کو جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اس کو آپ نے نہ اس نے کوئی قتل کیا ہے نہ زنا کیا ہے۔ آدمی کو قتل دو ہی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زنا کرے تو ایسے آدمی کو قتل کرنا کی اجازت ہے، لیکن اسلامی حکومت یہ کام کرے گی۔ اس پاک انسان کو آپ نے کیوں قتل کیا بغیر بدلے کے، بغیر کسی عوض کے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، پھر آپ سوال کر رہے ہیں۔
میں نے تو تجھے کہا تھا میں خود بتلاؤں تو آپ نے سن لینا ہے، ورنہ آپ نے سوال نہیں کرنا۔ بہرحال یہ واقعہ آگے بھی آ رہا ہے، دیکھیں گے۔ یہاں پر پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اس کی کیا حکمت تھی، کیا مصلحت تھی، یہ آگے انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ پاک نے سارا کچھ بیان کیا ہے، سنیں پیچھے ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا قال له موسیٰ، فرمایا اس کو خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے حل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں یا آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس شرط پر کہ تو مجھے علم سکھلائے اس سے جو تو سکھلایا گیا ہے۔ اس شرط پر میں آپ کے ساتھ کیا رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے علم سکھلائیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ بزرگوں ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھیں، علم جو ہے نا، علم یہ نبیوں کا ورثہ ہے، علم نبی کی وراثت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک دنیا جو ہے نا، پیسہ مال و دولت یہ ہر کسی کو دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، اللہ پاک نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ جتنا کافر ہیں دنیا میں وہ بھی کھا رہے ہیں، مال و دولت اللہ پاک سب کو دیتے ہیں، لیکن دین کا علم اور سمجھ جو ہے، فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ راضی ہوتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ مال و دولت ہمارے اندر یہ رواج بنا ہو، یار فلانا آدمی بڑا غریب تھا، اللہ نے اس کا بازو پکڑ لیا، اس کا ہاتھ اللہ نے پکڑ لیا، یعنی پیسہ آ گیا اس کے پاس۔ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی پیسہ نہیں ہے، اللہ کے راضی ہونے کی نشانی دولت نہیں ہے، اللہ کے راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو دین کی سمجھ آ جائے، آپ کو دین کی فکر پڑ جائے، آپ کو نماز روزہ اللہ کی طرف آپ کی توجہ زیادہ ہو جائے تو سمجھیں اللہ راضی ہو گیا ہے مجھ سے۔ ساری دنیا کے سردار، امام الانبیاء، سارے نبیوں کے نبی، جس کے لیے اللہ پاک نے خود فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے پیارے محبوب اگر میں رب نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو دنیا میں کوئی ایک ذرہ بھی پیدا نہ کرتا۔ جس نبی کے لیے اللہ نے سارا دنیا کا نظام بنایا، اس نبی کا جو ساری دنیا کا اور جنت کا ایسے سمجھو سردار، نبی کا عالم یہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بعض دفعہ 2 مہینے بھی گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن ہے اللہ کا پیارا، لیکن ہے اللہ کا نبی۔ معلوم ہوا کہ پیسہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے، اللہ کے راضی ہونے کی نشانی دین کی سمجھ ہے، جس کو اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت، علم والے کی فضیلت عام آدمی کے اوپر، عبادت کرنے والے پر ایسے ہے جیسے میں نبی کی فضیلت امت کے اوپر ہے۔ جیسے ساری امت نبی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی طرح سارے عبادت گزار عالم کی شان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم اگر سچا عالم دین ہو تو وہ اگر سو رہا ہو، عبادت گزار ساری رات عبادت کر رہا ہو، پھر بھی رب اس سونے والے عالم کو زیادہ اجر عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جو کافر ہی ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ 3 آدمیوں کی توہین کرنے والا آدمی کافر ہی ہو سکتا ہے یا منافق ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک تو فرمایا عالم دین کی جو مخالفت کرے اور اس کی توہین کرے، یہ کافر ہی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں۔ دوسرے نمبر پر بوڑھا مسلمان، اس کی جو توہین کرے، ذلیل کرے اس کو، یہ بھی کافر ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا انصاف کرنے والا حکمران، عادل حکمران، منصف حاکم، اس کی مخالفت کرنے والا بھی فرمایا کافر یا مشرک ہو سکتا ہے، منافق ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو علم جو ہے یہ نبیوں کی وراثت ہے۔ جو آدمی کسی کے وارث کی مخالفت کرے، سمجھو اس کے حقیقی آدمی کی مخالفت کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے کسی عالم کی مخالفت کی ایسے سمجھو اس نے میری مخالفت کی، میری توہین کی، اور جس نے میری توہین کی سمجھو اس نے رب کی توہین کی، جس نے رب کی توہین کی وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن ہمارے اندر یہ رواج بنا ہوا ہے، مولویوں کی تقریریں سن کے پیچھے باتیں کرنا شروع کر دی۔ ایک مولوی تو عام بات ہے امام کے پیچھے 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، پھر اسی وقت مسجد میں ہی بیٹھ کر گلے شروع کر دیتے ہیں، ہمارا امام یوں ہے، ہمارا امام یوں ہے، فلانی چیز ہے، فلانی چیز ہے۔ امام کا تو کچھ نہیں ہوتا، اپنی نیکیاں خود برباد کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گلہ کرنا، کسی کا چغلی کرنا، غیبت کرنا اپنی نیکیوں کو برباد کرنے والی بات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب راستے سے جاتے نا، بعض لوگ ان کی مخالفت کرتے، کوئی گالیاں دیتے، حضرت نے ایک تھیلا ساتھ رکھا ہوتا تھا، تھیلا، اس کے اندر پیسے ہوتے تھے، جو آدمی گالیاں دیتا نا اس کو پیسے دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ پیسے دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ آپ میرے اوپر احسان کر رہے ہیں، آپ میرے اوپر احسان، گالیاں دے کر میرے اوپر احسان کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو انعام دے رہا ہوں۔ سب سے بڑا احسان تو یہی ہے نا کہ انسان اپنی نیکیاں مجھے دے دے، میرے گناہ خود لے لے، میرے گناہ لے لے، اپنی نیکیاں مجھے دے دے، اس سے بھی بڑا کوئی احسان ہے؟ فرمایا آپ جب مجھے گالیاں دیتے ہیں، میرا گلہ کرتے ہیں، تو ساری آپ کی نیکیاں میرے پاس، میرے گناہ آپ کے پاس، اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا؟ اس لیے میں آپ کو انعام دیتا ہوں۔ تو کسی کا گلہ کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پھر امام کے پیچھے 5 وقت نماز پڑھنا، پھر گلہ بھی کرنا، نمازوں کا پھر کیا بچے گا؟ نمازیں ہوں گی پھر؟ ایک امام کے بارے میں کوئی آپ کی مخالفت یا کوئی نکتہ چینی نہیں، ایک مسئلے کی وضاحت کر رہا ہوں کہ کسی امام کے بارے میں اگر دل میں تھوڑی سی بھی رنجش ہے یا آپ اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی کا شکار ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے۔ مسئلہ پوچھ لیں علماء سے، نماز نہیں ہوتی، پھر نمازیں بھی پڑھیں امام کے پیچھے، پھر گلے بھی کریں اور جا کر لوگوں کو بتائیں فلاں امام صاحب یوں ہیں، امام صاحب یوں ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائیں، آپس میں اتفاق، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، بزرگوں دلوں کو صاف رکھیں، پھر نیکیاں نیکی بنے گی۔ ہم تو خوش بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری نمازیں ہیں، ہم تسبیحاں بہت پڑھتے ہیں، امام صاحب تسبیح تھوڑی پڑھتا ہے، میں تسبیح زیادہ پڑھتا ہوں۔ نبی کا سجدہ ساری امت سجدے کرے، نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں۔ نبی کا جو کمال ہے نا، کمال نبی کا وہ عبادت نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ نبی کا کمال عبادت نہیں ہے کہ نبی عبادت زیادہ کرتا ہے، نہیں۔ نبی کا جو کمال ہے وہ علم ہے، علم۔ کمال نبوت عبادت نہیں ہے، علم ہے۔ عمل نبی کی کمال نہیں ہے، نبی کا عمل علم ہے، ایک کمال نبوت علم ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ میرے وارث عبادت کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے وارث جو ہیں علم والے ہیں، میرے وارث علم والے ہیں۔ علماء کی مخالفت کرنا یہ نبی کی توہین ہے بزرگوں۔ ایک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں۔ ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے قائد اعظم، آپ اتنا بڑے ملک کے بڑے ہیں، سربراہ ہیں، آپ کے پاس کوئی عالم بھی ہے؟ آپ کے پاس کوئی بڑا عالم بھی ہے؟ حضرت قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ میرے پاس ایک بڑا عالم ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ اس کی عبادت میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس کے علم کا۔ اس کا نام ہے محمد اشرف علی تھانوی، شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انڈیا کے بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے، دارالعلوم دیوبند کے۔ حضرت کے ایک مرید تھا، وہ حضرت کے پاس آیا ایک دفعہ روتا ہوا، صبح صبح نہ رو رہا تھا، رہ گیا، حضرت کیا ہو گیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گیا، مصافحہ کرنے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے، آپ نے مجھ سے چہرہ پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے گیا، آپ نے پھر چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، میں ادھر سے گیا، آپ نے چہرہ پھیر لیا، مجھے مصافحہ نہیں کیا، سلام نہیں کیا، ہاتھ نہیں ملایا، اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر لیا مجھ سے۔ پتہ نہیں کون سی غلطی ہوگی ہے مجھ سے، کون سی مجھ سے خطا ہوگی ہے، زیادتی ہوگی۔ ساری رات روتے روتے گزاری ہے، آپ کے پاس آیا ہوں، اس میری خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے کسی عالم کی توہین کی ہے، یا آپ کے دل میں کسی عالم دین کے بارے میں بغض ہے، کینہ ہے۔ اس نے کہا حضرت میرے دل میں تو نہیں ہے، میں تو کسی عالم پر ناراض نہیں ہوں۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات ہے،
کیونکہ عالم دین کی توہین نبی کی توہین ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہے حضرت، سوچ لے۔ کہنے لگا ہاں حضرت ایک بات ہے، میرا پیر جو ہے نا، میرا پیر میرا مرشد، وہ ایک عالم پر ناراض ہے، اور اسی اپنے پیر کی وجہ سے میں بھی اس عالم سے ناراض ہوں، اپنے پیر کی وجہ سے میں بھی اس عالم دین سے ناراض ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہی تو نبی کی توہین ہے، اور کیا ہوتی ہے نبی کی توہین؟ عالم دین کی توہین نبی کی توہین ہے، کیونکہ عالم دین نبی کا وارث ہے۔ تو اس لیے علماء کی جو مجلس ہے یا علماء کی جو ایک جماعت ہے، ان کا معاملہ تو ہر کسی کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے۔ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے یہ فیصلے تو قیامت کے دن ہونے ہیں نا، دنیا میں تو یہ فیصلے نہیں ہونے۔ بہرحال اللہ پاک علماء دین کے اوپر رحمت کا معاملہ ضرور فرمائیں گے، لیکن آپ علماء کی جماعت میں آ کر ان کی مخالفت کر کے اپنی نیکیاں برباد نہ کریں۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میری تابع داری کرتے ہیں تو پھر مجھ سے سوال نہیں کرنا کسی چیز کے متعلق حتیٰ کہ میں خود بیان کروں، اس کو ذکر کر دوں۔ فانطلقا، جب دونوں چل پڑے، حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ، جب سوار ہوئے کشتی کے اندر، خرقها، خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا، ایک پھٹا توڑ ڈالا۔ قال خرقتها لتغرق اهلها، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے آیا تو کشتی کو پھاڑتا ہے تاکہ غرق کرے اس کے سواروں کو۔ لقد جئت شیئا امرا، البتہ تحقیق تو نے بہت بڑا بھاری معاملہ کر دیا ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، فرمایا خضر علیہ السلام نے آیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تحقیق تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے آپ مجھے نہ پکڑیں اس چیز پر جو میں بھول گیا ہوں، گرفت نہ کریں اور نہ سختی کریں میرے اوپر، میرے معاملے